والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا ایک اہم ایمانی شعبہ ہے۔ یہ بھی ایمان کے اہم شعبوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالی نے والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ احسان کرنے سے متعلق کئی آیات نازل فرمائی ہیں۔ والدین کو نہ کہو اور نہ جھڑکو۔ اس بارے میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے حکم کر دیا کہ بجز اس کے کسی کی عبادت مت کرو اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں سو ان کو کبھی ہاں سے ہو بھی مت کرنا۔ ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرمائیے جیسا انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا پرورش کی۔ اس کے بارے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حق تعالی نے والدین کے ادب و احترام اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر واجب فرمایا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت سب سے اہم اور اللہ تعالی کے شکر کی طرح والدین کا شکر گزار ہونا واجب ہے۔ والدین کی خدمت و اطاعت ہونے کی حیثیت سے کسی زمانہ اور کسی عمر کے ساتھ مقید نہیں، ہر حال ہر عمر میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک واجب ہے۔ لیکن واجبات و فرائض کی ادائیگی میں جو حالات عادتاً رکاوٹ بنتے ہیں، ان حالات میں قرآن پاک کا عام اسلوب یہ ہے کہ احکام پر عمل کو آسان کرنے کے لیے مختلف پہلوؤں سے ذہنوں کی تربیت بھی کرتا ہے۔ والدین کے بڑھاپے کا زمانہ جب کہ وہ اولاد کی خدمت کے محتاج ہو جائے یا ان کی زندگی اولاد کے رحم و کرم پر رہ جائے، اس وقت اولاد کی طرف سے ذرا سی بے رخی بھی محسوس ہو تو وہ ان کے دل کا زخم بن جاتی ہے۔ دوسری طرف بڑھاپے کے عوارض طبعی طور پر انسان کو چڑچڑا بنا دیتے ہیں۔ ان کی کچھ خواہشات اور مطالبات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا پورا کرنا اولاد کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ان حالات میں والدین کی دلجوئی اور سعادت رسانی کے احکام دینے کے ساتھ انسان کو اس کا زمانہ طفولیت یاد دلایا ہے کہ کسی وقت تم بھی والدین کے اس سے زیادہ محتاج تھے جس قدر آج وہ تمہارے محتاج ہیں۔ تو جس طرح انہوں نے اپنی راحت و خواہشات کو اس وقت تم پر قربان کیا، اب جب کہ ان کی محتاجی کا زمانہ آیا تو عقل و شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے اس سابق احسانات کا بدلہ ادا کرو، اور یاد رکھیے ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ناکام و ذلیل ہو جائے وہ شخص، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ پوچھا گیا کون شخص ناکام ہو جائے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے والدین کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر جنت میں ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے داخل نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اس شخص کو والدین کے حقوق ادا کرنے کی مہلت بھی ملے، پھر وہ ان کی خدمت نہ کرے، ان کے ساتھ صلہ رحمی نہ کرے اور ان کی نافرمانی کرے تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ماں باپ کے ساتھ نیکی، احسان اور صلہ رحمی ان کے بڑھاپے کی حالت میں اور اس وقت جب وہ خدمت کے محتاج ہوں ان کی خدمت کرنا، اور جب وہ خرچ کی طرف حاجت مند ہو ان پر خرچ کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور جو شخص اس میں کوتاہی کرے گا تو وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا میں مذکور ہے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام اقوال محرمہ مثلا جھڑکنا، برا بلا کہنا، اف کہنا، ان کو جواب دینا، زبان درازی کرنا سے بچنا ضروری ہے، اور تمام اچھے اقوال اور شائستہ باتوں کے ذریعے ان سے گفتگو کرنی ہے، ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھنی ہے اور ان کے سامنے تواضع سے رہنا ہے اور ان پر حسب استطاعت خرچ کرنا ہے اور ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کی بھرپور خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہم پر تا حیات قائم و دائم رکھے۔